السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا پروگرام پاکستان کے اندر میر پور کے اندر ڈڈھیال جو علاقہ ہے نا، ڈڈھیال میں رہنے والے جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے آج ہمارا پیغام ہے کہ اگر آپ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کے لیے پریشان ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اچھا رشتہ دیں گے۔ کیونکہ جو ڈڈھیال میں رہنے والی اکثریت آبادی جو ہے، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے خاندان اکثر جو ہے انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کے کاروبار، ان کی نیشنلٹی انگلینڈ میں ہے۔ اور اسی طرح میرے ساتھ بے شمار انگلینڈ میں رہنے والے خواتین و حضرات رابطہ کرتے ہیں، قاری صاحب پاکستان میں جو ڈڈھیال میر پور آزاد کشمیر ہے وہاں پر ہماری بیٹے بیٹی کا رشتہ کروا دیں۔ اور پاکستان میں دیگر شہروں سے بھی بے شمار خواتین و حضرات رابطہ کرتے ہیں کہ اگر ڈڈھیال میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بیوہ خواتین ہو یا ایسا مرد ہو جو کہ جس کی بیگم فوت ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو تو اس کے لیے ہماری بیٹی یا ہمارا رشتہ کروا دیں۔ کیونکہ ڈڈھیال کے اندر رہنے والے وہ اکثر جو ہے نا وہ یعنی یورپ کے اندر رہتے ہیں اور ان کے یہاں پر گھر ہیں، اور ڈڈھیال کو منی انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کا پروگرام میرا ڈڈھیال میں رہنے والی خواتین کے ساتھ ہے جو بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، لیٹ میرج ہیں، تو میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ دیں۔ اور اسی طرح ہماری خدمات اللہ کی مہربانی سے پورے پاکستان اور تمام عرب ممالک اور تمام یورپ ممالک میں موجود ہیں۔ جو بھی خواتین و حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارا فارم پر کریں، 2 تصویریں سینڈ کریں اور ہمارے ادارے کے کچھ مناسب سروس چارجز ہیں وہ ادا کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا پروگرام شروع کریں گے، اور انشاءاللہ جب آپ کی بات کہیں پر رشتے کی پکی ہو جائے گی پھر ہمارے ادارے کی کچھ فیس ہوتی ہے وہ آپ نے دینا ہوگی۔ ڈڈھیال میں رہنے والے مرد حضرات جو کہ کنوارے ہیں، لیٹ میرج ہیں، طلاق یافتہ ہیں یا ان کی بیگم فوت ہو گئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ ڈڈھیال میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، پورے پاکستان میں جہاں پر آپ کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ پورا رمضان المبارک میں ہم نے جو پروگرام لگایا ہے اس میں ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم جو ہے بیوہ خواتین پورے پاکستان میں، ڈڈھیال میں، میر پور میں، انگلینڈ میں اور عرب ممالک میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، تمام ملکوں میں رہنے والی جو بیوہ خواتین ہیں، تو دیکھیے بیوہ عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کا قضاء، اللہ کا امر آ گیا، اس کا شوہر فوت ہو گیا، کاروبار رک گیا ہے، گھر کے معاملات رک گئے، اور باپردہ ہماری بیٹیاں گھروں میں ہیں، وہ کسی کو اپنی آواز بھی نہیں بتا سکتی، اور والدین کہتے ہیں بس بیوہ ہو گئی کوئی بات نہیں اب صبر کریں۔ تو اب اکثر بچیاں 20-22 سال کی عمر میں 1-2 بچے ہونے کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جو جوانی کی زندگی کو تباہ کر کے ان کو اذیت دی جاتی ہے گھروں میں، جو کہ یہ ظلم ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت بیوہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے عدت گزارے، اس کے بعد مناسب وقت نکال کر اس کا اچھی جگہ پر فرض ادا کر دیں، یتیم بچوں کی کفالت اور گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ڈڈھیال میں رہنے والی جو بیوہ خواتین ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ دیں گے۔ آخر میں ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگتا ہے، ہماری کوشش ہے کہ مرد حضرات جہیز نہ لیں، لڑکی سے بالکل جہیز نہ لیں، اور خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ یہ مکان پلاٹ نام لگوائیں، جیب خرچ، ماہوار خرچ، یہ مہندی کی رسمیں، یہ سب رسمیں ختم کر کے سنت کے مطابق نکاح کو آسان کرنے میں محنت کریں۔ تو جو بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، مجھے بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اچھا مشورہ دیں۔ آپ کے مشوروں سے ہم اس ادارے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تمام بیوہ خواتین، طلاق یافتہ ہماری بیٹیاں، ہماری ایسی بیٹیاں جو کہ لیٹ میرج ہو گئی، لیٹ میرج ہو گئی، ان کے سروں کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ پریشان ہیں، ان کو رشتے نہیں مل رہے، آپ ہمارے موبائل ہمارے پروگرام کو اپنے واٹس ایپ نمبر میں کم سے کم 11 نمبروں پر شیئر کر دیں، تاکہ تمام پاکستان کے شہروں اور عرب ملکوں اور یورپ میں ہمارا پیغام ہر گھر میں پہنچ جائے، اور خصوصاً میر پور اور ڈڈھیال میں رہنے والی خواتین جو کہ بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، وہ بھی رابطہ کریں تاکہ ان کے گھر بن جائیں۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ ہم دعا کریں اللہ ذوالجلال ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے نصیب اچھے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔